بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام يا إمام الرسل ويا سندي أنت باب الله ومعتمدي فبدنياي وبآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. والتضاريس لا تخرجها عن الكروية الحسية كما لا تخرج الماء والهواء، إذ نسبة ارتفاع أعظم الجبال إلى قطرها كنسبة صبع أرض شعيرة إلى قطر كرة هو ذراع، فكما لا يقده هو في كرويتها لا يقده الارتفاع والانحطاط بسبب الجبال والوهاد في كروية الأرض الحسية. چلیں بسم اللہ. والتضاریس لا تخرجها عن الکرویۃ الحسیہ. پیچھے ماتن نے کہا ثم کرۃ الارض، ٹھیک ہے کہ زمین کیا ہے؟ زمین ایک کرہ ہے. اور کرہ سمجھتے ہیں آپ کسے کہتے ہیں؟ کرہ وہ جسم ہوتا ہے جس کو ایسی سطح مستدیر احاطہ کرتی ہے کہ جس کے داخل میں وسط میں ایک ایسا نقطہ ہوتا ہے کہ اس نقطے سے جتنے خطوط ہم سطح مستدیر کی طرف نکالیں تو وہ سارے کے سارے برابر ہوں. ایسے جسم کو کرہ کہتے ہیں. اب اس عبارت سے ایک اعتراض ناشی ہوتا ہے، تو اس اعتراض کو ماتن ذکر کرتے ہیں اور پھر اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں. اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ زمین کرہ ہے، زمین کرہ ہے، حالانکہ زمین کے اوپر تو کیا ہے؟ تداریس ہیں. زمین کے اوپر تداریس، ٹھیک ہے، یعنی کہیں کیا ہے؟ اونچے مقامات ہیں پہاڑوں کی وجہ سے، اور کہیں کھائیاں کی وجہ سے تداریس پیدا ہوتی ہے. یعنی کہیں زمین اوپر کو ہے، کہیں نیچے کو ہے، پہاڑوں کی وجہ سے اوپر کو اور کھائیوں کی وجہ سے زمین اندر کو ہے، نیچے کو ہے. تو یہ تداریس بنتی ہیں زمین کے اوپر. تو جب زمین کے اوپر تداریس ہیں تو تداریس کی وجہ سے زمین کروی تو نہیں ہو سکتی. زمین کروی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ مرکز سے جو خط نکلے گا، مثلا کھائی کی سطح تک، جو زمین کے اندر کھائی ہے، کوئی کھائی آپ فرض کر لیں، اس تک نکلے گا، وہ خط چھوٹا ہوگا. اور وہ خط جو مرکز سے پہاڑ کی چوٹی تک نکلے گا وہ خط بڑا ہوگا. تو یہ مرکز سے یہ محیط کی طرف نکلنے والے جو خط ہیں یہ برابر نہیں ہیں. برابر ہے؟ جب برابر نہیں ہے تو پھر زمین کرہ کیسے ہے؟ زمین کرہ کیسے؟ یہ جس طرح کے پہاڑ ہے، اب پہاڑ کی چوٹی کے اوپر جو خط مرکز سے نکلے گا اور چوٹی تک جائے گا تو یہ خط بڑا ہوگا. اور جو زمین کے اندر کھائی ہے، مرکز سے کھائی تک جو خط نکلے گا وہ خط چھوٹا ہوگا. تو یہ مرکز سے نکلنے والے خط محیط کی طرف یہ سارے برابر نہیں ہیں. جب برابر نہیں ہے تو پھر زمین کرہ بھی نہیں ہے. یہ اعتراض ہوتا ہے. سمجھ آ گئی نہیں بات؟ تو اس اعتراض کا جواب دیا ہے مصنف نے کہ ہم نے جو کہا ہے کہ زمین کرہ ہے، اس سے ہماری مراد کرہ حقیقی نہیں ہے. اس سے ہماری مراد کرہ حقیقی نہیں ہے، ہاں، بلکہ اس سے ہماری مراد ہے کرہ حصی. کرہ حصی. تو اگر ہماری مراد اس سے کرہ حقیقی ہوتا تو پھر آپ کا اعتراض درست تھا. کیوں؟ اس لیے کہ کرہ حقیقی وہ ہوتا ہے جو آپ نے تعریف کی، وہ کرہ حقیقی کی ہے کہ مرکز سے محیط کی تک نکلنے والے سارے خط برابر ہوں. تو یہ کرہ حقیقی ہوتا ہے. ہماری یہاں مراد کہ جو ہم نے کہا کہ زمین کرہ ہے، یہ کرہ حقیقی نہیں بلکہ یہ کرہ حصی ہے. یعنی با اعتبار حص کے، ٹھیک ہے، ہمیں دکھائی ایسے دیتا ہے کہ زمین کیا ایک کرہ ہے، اگرچہ اس کے اوپر کیا ہے؟ پہاڑ ہیں اونچے اونچے، اگرچہ اس کے اندر کھائیاں ہیں. سمجھ آ گئی نہیں بات؟ تو جواب سمجھ آیا؟ جواب کیا ہے کہ کرہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کرہ حقیقی، دوسرا کرہ حصی. آپ نے جو تعریف کی ہے وہ کرہ حقیقی کی ہے. تو اگر ہماری مراد کرہ حقیقی ہو تو پھر آپ کا اعتراض درست. ہماری مراد یہ نہیں ہے. ہماری مراد کیا ہے؟ کرہ حصی.
اب یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں زمین کے اوپر، تو یہ بڑے بڑے پہاڑوں کی وجہ سے، اونچے اونچے پہاڑوں کی وجہ سے زمین جو ہے یہ حصن کرہ ہونے سے خارج نہیں ہوتی، یعنی پہاڑ بھی ہیں لیکن اس کے باوجود حصن زمین کیا ہے؟ کرہ بھی ہے۔ سمجھ آ گئی نہیں بات؟ چلیں جی ترجمہ کریں اس کا۔ والتداریس، اور تداریس لا تخرجھا، نہیں نکالتی زمین کو عن الکرویت الحسیہ، کرویت حسیہ سے، کما جیسا کہ لا تخرجو نہیں نکالتے تداریس پانی کو اور ہوا کو۔ پانی اور ہوا کے اندر بھی تو تداریس ہوتی ہیں نا، وہ بھی کیا ہے؟ کرہ ہیں۔ تو اسی طرح زمین کے اوپر بھی تداریس ہے، تو یہ تداریس زمین کو کرہ حسی ہونے سے خارج ہے نہیں کرتے، یہ منافی نہیں ہے کرہ حسی، یہ منافی ہے کرہ حقیقی ہونے کے۔ اگر ہم کرہ حقیقی کا دعویٰ کرتے تو پھر ٹھیک تھا، ہم کرہ حقیقی کا نہیں بلکہ ہم کرہ حسی کا دعویٰ کرتے۔ سمجھ آگئی نہیں بات؟ آگے کیا بیان کیا؟ اذ نسبت ارتفاع اعظم الجبال، یہاں سے ماتن نے دلیل دی ہے کہ یہ جو تداریس ہیں، تداریس یہ زمین کو کرویت حسیہ سے خارج نہیں کرتی، کرویت حسیہ سے خارج نہیں کرتی۔ اس کے اوپر یہاں سے دلیل دی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں زمین کے اوپر جو سب سے اونچا پہاڑ ہے، سب سے اونچا پہاڑ ہے، اس کی حیثیت زمین کے اوپر یوں ہے جس طرح کہ مثلاً آپ ایک ذراع قطر ہو، ایک ذراع، اور آپ اس کا ایک کرہ فرض کریں جس کا جو قطر ہے وہ ایک ذراع ہو، وہ بہت بڑا بن جائے گا۔ ذراع ہوتا ہے 24 انگل کا، کتنی؟ 24 انگلی کا یہ ہوتا ہے، یہ ایک ذراع۔ اب اتنا بڑا یہ ایک ذراع ہے، تو اب اس کے اوپر جو کرہ بنے گا وہ بہت بڑا بنے گا۔ اتنے بڑے کرہ کے اوپر آپ جو کے 7 حصے کریں، اور وہ حصے بھی کریں کیا؟ ارزن، طولن نہیں، ارزن، ٹھیک ہے؟ طول بڑا ہوتا ہے جو کا اور عرض چھوٹا ہوتا ہے، اور ارزن آپ اس طرح 7 حصے کر کے پھر ایک حصہ ایسے کرہ کے اوپر رکھیں جس کا قطر کیا ہے؟ 1 گز کا ہے، 1 ذراع کا ہے، تو مجھے بتائیں یہ جو جو ہے اس کرہ کی کرویت حسیہ کے کیا منافی ہوگا؟ وہ ہمیں حسن کیا نظر آئے گا؟ وہ کرہ ہے، اگرچہ حقیقتاً تحقیقاً وہ کرہ نہیں ہے، حقیقتاً وہ کرہ نہیں ہے، لیکن حسن کیا ہے؟ اسی طریقے سے زمین کے اوپر سب سے اونچا جو پہاڑ ہے اس کی حیثیت بھی جب اسی طرح ہے، تو یہ بڑے سے بڑا پہاڑ، یہ جو تداریس زمین کے اوپر بنتی ہیں، یہ زمین کی کرویت حسیہ کے منافی نہیں ہے۔ سمجھ آگئی نہیں بات؟ چلیں جی اب اس مسئلے کو تھوڑا سا ہم وضاحت کے ساتھ دیکھ لیں کہ کس طرح یہ زمین کے اوپر بڑے سے بڑے پہاڑ کی نسبت، ٹھیک ہے، زمین کے اوپر یوں ہے، حیثیت یوں ہے جس طرح کہ ایک کرہ ہو جس کا قطر 1 ذراع ہو، تو اس کے اوپر جو کا 7واں حصہ ہم رکھیں تو یہ نسبت برابر ہے، ٹھیک ہے؟ اس مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ اور تحقیق کے ساتھ تو شرح چغمینی کے اندر یہ ہے، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور خاص طور پر اس کے اوپر مولانا عبدالحی لکھنوی صاحب کا رسالہ ہے الافادۃ الخطیرہ فی مبحث ارضی صبح شاعرہ، یہ ان کا رسالہ ہے، بہت اچھی تحقیق ہے۔ اس کے اندر انہوں نے پہلے مقدمات ذکر کیے 9، پھر اس کے بعد جو شرح چغمینی کی عبارت ہے اس کی انہوں نے وضاحت کی ہے، تفصیل آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں، لیکن تقریبی انداز سے آپ اس کو میں سمجھاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ذراع سمجھیں۔ ذراع متاخرین کی تحقیق کے مطابق ذراع ہوتا ہے 24 انگلی کا، کتنی؟ 24 انگلی۔ یہ 4 انگلیاں آپ اس طرح ملا کر رکھیں، ٹھیک ہے، پھر ایسے ملا کر، پھر ایسے، یہ آپ کی یہ کونی تک آ جائیں گی، ذرا دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے، 4 8 12 16 20 اور یہ 24، ٹھیک ہے، یہ یاد، یہ 24 انگلی کا ایک ذراع، یہ متاخرین، متقدمین وہ 32 انگلی کا کہتے ہیں، متاخرین کی تحقیق کے مطابق
ذرا کتنا ہوتا ہے؟ 24 انگلی کا۔ اچھا، اور ایک انگلی جو ہوتی ہے وہ 6 جو آپ ملا کر رکھیں، ایک کا ظہر دوسرے کے بطن کے ساتھ، ایک کا ظہر دوسرے کے بطن کے ساتھ ملا کر اس طرح آپ ارزن رکھیں جو کو، ٹھیک ہے، تو یہ بنتی ہے ایک انگلی کی مقدار۔ مثلا یہ ایک جو ہے نا، اس کے ساتھ یہ اس کا ظہر ہے تو یہ اس کا بطن ہے، ملا دیں اس طرح، ٹھیک ہے جی، پھر اس کے یہ ظہر کے ساتھ دوسرے کا بطن ملائیں، اس طریقے سے 6 جو ملا کر رکھیں آپ، تو یہ ایک انگلی کی مقدار بنتی ہے۔ سمجھ آ گئی بات جی؟ تو 6 جو یہ برابر ہوئے ایک انگلی کے، تو پھر جو 24 جو ہوں گے یہ برابر ہوں گے 24 ضرب 6 کتنے ہوں گے؟ 144۔ یہ جو نکل آئے کس کے؟ ایک ذراع کے، ایک ذراع کے نکل آئے۔ اب ہم ان کے صبعات نکال لیتے ہیں۔ کیا؟ صبح 7 کے ساتھ آپ اس کو دوبارہ ضرب کر دیں، کتنے آگئے؟ 1008، 1008۔ سمجھ آئی بات اتنی؟ 1008 آگئے۔ اچھا، اب اس کو ذرا دیکھ لیں آپ، یہ ہو گیا صبح، اور 1008 یہ ہو گیا کیا؟ یہ صبعات ہو گئے 24 انگلیوں کے، ایک ان میں نسبت ہے۔ سمجھ رہے ہو بات؟ اچھا، اب آ جاؤ دوسری طرف، اعظم جبال کی طرف۔ اعظم سب سے بڑا جو پہاڑ ہے، سب سے بڑا پہاڑ زمین کے اوپر، اس کی جو مقدار ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ 2 فرسخ اور ثلث، 2 فرسخ اور ثلث، یعنی 2/1/3 فرسخ، 2/1/3 فرسخ یہ ہے۔ اور جو زمین کا قطر ہے وہ ہے 2540، 2540، یہ متاخرین کی رائے کے مطابق، متاخرین کی رائے کے مطابق۔ اب دیکھیں ذرا دوبارہ، یہ زمین جو اعظم جبال ہے وہ ہے 2/1/3۔ اچھا، اور زمین کا جو قطر ہے وہ کتنا ہے؟ 2540۔ ٹھیک ہے، اب ہم ان میں نسبت دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہماری ایک طرف کسر ہے، اس کسر کو ختم کرنے کے لیے ہم 1/3 دونوں کے ساتھ ہم تقسیم کر دیتے ہیں، دونوں کے ساتھ ادھر بھی تقسیم اور اس طرف بھی ہم تقسیم کر دیتے ہیں۔ اب کیلکولیٹر کی طرف آپ آئیں، پہلے آپ 2/1/3 تقسیم 1/3 کتنا آ گیا؟ 7۔ ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ 7 آ گیا، اس کو اس طرف لکھ لیں۔ اچھا جی، اب دوسری طرف آئیں، یہ کیا ہے؟ 2540۔ اچھا، تقسیم کتنا؟ 1/3، یہ کتنا آ گیا؟ 7620، 7620۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ دیکھیں، اب اس کو تقسیم کر دیں 7 کے اوپر، 7620 کو، 7620 کو تقسیم کیا ہم نے 7 کے اوپر، تو یہ نکل آیا کیا؟ 1008، 1088، ہاں 1088 صحیح، 4/7، اور یہ 7×7۔ اب ذرا دیکھیے گا، ذرا غور کرنا، یہاں نسبت کیا ہے؟ 1/1008، اور یہاں کیا ہے؟ 1/1088 صحیح 4/، تو یہ تقریباً اس کے کیا ہے؟ برابر ہے، تقریباً اس کے برابر۔ یہ حساب تقریبی ہے۔ آپ تحقیقی دیکھنا چاہتے ہیں تو شرح چغمینی اور الافادۃ الخطیرہ جو عبدالحی لکھنوی صاحب کا رسالہ ہے، اس کے اندر آپ یہ حساب تحقیقی طور پر کر سکتے ہیں۔ سمجھ آ گیا نہیں مسئلہ؟ تو اب یہ دیکھیں کہ زمین کے اوپر جو سب سے بڑا پہاڑ ہے
اس کی حیثیت یوں ہے جس طرح کہ ایک قرہ ہو جس کا قطر ہو 1 ذراع اور اس کے اوپر جو کا 7واں حصہ جو کہ ارزن کاٹا گیا ہے وہ رکھا گیا ہو، تو جس طرح یہ جو کا 7واں حصہ جو ارزن لیا گیا ہے یہ ایسے قرہ کی حصی کرویت کے منافی نہیں ہے، تو اسی طریقے سے بڑا پہاڑ زمین کے اوپر اس کی حیثیت بھی یوں ہی ہے۔ لہٰذا یہ جو تداریس ہیں، ارتفاعات بنتے ہیں یا یہ کھائیاں ہیں، وہاد ہیں زمین کے اندر، تو یہ زمین کی کرویت حصیہ کے منافی نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات جی؟ چلیں جی ترجمہ کریں اس کا۔ یہ جو نسبت اس لیے کہ نسبت ارتفاع اعظم جبال کی، بڑے سے بڑے پہاڑ کے ارتفاع کی نسبت طرف قطر زمین کے ارتفاع کتنا ہے؟ 2.1/3 ذراع اور قطر کتنا ہے؟ 2540 فرسخ، 2500 2400 540، یہ متاخرین کی رائے ہے۔ کا نسبتی مصر نسبت صبح 7واں حصہ عرض کس کا؟ جو کا نسبت طرف قطر ایسے قرہ کے جو وہ ذراع، ٹھیک ہے جی؟ ہاں قرہ کے ہوا ذراع۔ فکما پس جیسا کہ لا یقدہ ہوا نہیں قدہ پیدا کرتا یہ فی قرویتہا اس قرہ کی قرویت میں، تو نہیں قدہ پیدا کرے گا ارتفاع اور انحطاط، یعنی کہ بلند ہونا اور یہ نیچے ہونا زمین کا منحط ہونا بسبب پہاڑوں کے، ارتفاع ہوگا بسبب پہاڑوں کے اور انحطاط بسبب وہاد کے کھائیوں کے، نہیں قدہ پیدا کرے گا بیچ قرہ ہونے زمین کے حصیہ، زمین کی قرویت حصیہ کے اندر قدہ پیدا نہیں کرے گا۔ سمجھ آگئی نہیں بات؟ جی چلیں جی آگے۔ کاتب فی الحاشیۃ للمحقق الرومی فی شرح چغمینی علی بعض العلام کلام فی هذا المقام اذن له الخاص والعام وعندی انه مختل النظام کما حققته فی رسالة منفردة لهذا المرام۔ چلیں کاتب فی الحاشیہ، یہاں بھی ماتن کا ایک منہیہ ہے، شارح اس کو نقل کرتے ہیں۔ اس منہیہ کے اندر ماتن نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو نسبت بیان کی گئی ہے اعظم جبال کی، اس نسبت کے بارے میں یہ شرح چغمینی کے اندر مسئلہ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ وہاں تفصیل کے ساتھ بیان ہے، تو شارح جو چغمینی ہیں محقق رومی، انہوں نے اس مقام پر بعض اعلام، اس سے مراد ہے محقق طوسی اور قطب الدین شیرازی، محقق طوسی استاذ ہے اور قطب الدین شیرازی اس کا شاگرد ہے، ان کے اوپر کلام کی ہے شرح چغمینی کے اندر شارح چغمینی نے۔ سمجھ آئی نہیں بات؟ لیکن ماتن کہتے ہیں کہ اندی انا مختل النظام، میرے نزدیک وہ جو کلام ہے وہ فاسد ہے، کلام فاسد ہے، اور آگے حوالہ بھی دیتے ہیں کہ میں نے اس کی تحقیق کی ہے ایک الگ رسالے کے اندر۔ ماتن کا ایک رسالہ ہے تو اس کے اندر ماتن نے تحقیق کی ہے، وہ آپ رسالہ دیکھیے گا ماتن کا اگر آپ کو ملے، یہ بہت دن عاملی کا، یہ جو اعظم جبال کی نسبت ہے زمین کے قطر کی طرف، اس حوالے سے رسالہ ہے، یہ اگر مل جائے تو اچھا ہے۔ تو وَإِنْدِي أَنَّهُ مُخْتَلُ النِّظَام، شارح کہتے ہیں میرے نزدیک کیا ہے، اس کے اندر خلل ہے، یہ فساد ہے، یعنی کہ یہ کلام بنتا نہیں ہے محقق طوسی کے اوپر اور قطب الدین شیرازی کے اوپر، یہ کلام درست نہیں ہے۔ چلیں جی، کاتب فی الحاشیہ، ماتن نے لکھا ہے حاشیہ کے اندر، ہاں حاشیہ کس کا واسطے؟ محقق رومی کا۔ اچھا، اس سے یہ ہے کہ یہ ماتن کا حاشیہ بھی ہے شرح چغمینی کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو یہ شرح چغمینی کا حاشیہ مل جائے شیخ بہاؤالدین عاملی کا، اور پھر شارح کا اس کے اوپر ایک رسالہ ہے الگ، تو وہ رسالہ اگر مل جائے تو یہ بات بہت واضح ہو جائے گی۔ چلیں، واسطے محقق رومی کے بیچ شرح چغمینی کے اوپر بعض اعلام کے،
کلام ہے، ہے بیچ اس مقام کے، بیچ اس مقام کے، اذعن لہ الخاص والعام، اذعان کیا، یقین کر لیا اس کلام کا خاص اور کلام کا خاص اور عام یعنی نے، بعض نے اس کو یقین کر لیا کہ یہ کلام بنتی ہے، عام نے بھی اور خواص نے بھی، لیکن وعندی میرے نزدیک وہ کیا ہے، مختل النظام، نظام ہے، وہ کیا ہے، مختل النظام ہے، یعنی کہ وہ فاسد ہے، کما حققتہ، جیسا کہ میں نے اس کی تحقیق کی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ شارح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، امام الدین، بیج رسالہ کے جو منفرد ہے واسطے اس مقصد کے۔ چلیں جی آگے۔ وہا ہنا ایضا مسئلۃ غریبۃ یتفرع علی کرویۃ الارض اراد ان یوردها فقال ویتفرع علی کرویتها صیحۃ کون یوم معین جمعۃ وخمیسا وسبتا عند ثلاثۃ ای ثلاثۃ اشخاص۔ چلیں جی، وہا ہنا ایضا مسئلۃ غریبۃ، یہ شارح نے ما بعد متن کا ما قبل کے ساتھ ربط بیان کیا کہ پیچھے ماتن نے زمین کی کرویت کو بیان کیا، اگلے متن کے اندر ماتن زمین کی کرویت کے اوپر ایک مسئلہ غریبہ متفرع کرتے ہیں، ایک مسئلہ غریبہ متفرع کرتے ہیں۔ وہ مسئلہ غریبہ یہ ہے، یہ زمین کی کرویت کے اوپر متفرع ہوگا، وہ یہ ہے کہ جب زمین کرہ ہے تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک معین دن وہ ایک بندے کے اعتبار سے ہو جمعے کا، ایک کے اعتبار سے ہو جمعرات کا، اور ایک کے اعتبار سے ہو وہ ہفتے کا، ایک معین ایک ہی دن ہے، وہ ایک کے لیے کیا ہے، جمعے کا دن ہے، دوسرے کے لیے وہ جمعرات کا ہے، اور تیسرے کے لیے وہ یہ ہو سکتا ہے جب زمین کروی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ایک معین دن ایک شخص کے لیے جمعے کا، دوسرے کے لیے جمعرات کا، اور تیسرے کے لیے ہفتے کا ہو سکتا ہے۔ چلیں جی، تو ہے نا یہ غریب مسئلہ، بعیدہ ذکل ہے۔ چلے وہا ہن ایدن، اور اس جگہ بھی مسئلہ غریبہ ہے، متفرع ہوتا ہے، ایک نایاب مسئلہ ہے۔ چلے متفرع ہوتا ہے اوپر کرویت زمین کے، ارادہ کیا ماتن نے کہ ذکر کرے اس مسئلہ غریبہ کو، فقال، تو ماتن نے کہا، وَيَتَفَرَّعُ، اور متفرع ہوتا ہے اوپر کرویت زمین کے کیا، صحیح ہونا، ممکن ہونا، ایک دن معین کا جمعہ ہونا اور جمعرات ہونا اور ہفتہ ہونا نزدیک تین کے، ای ثلاثت اشخاص، یہ بتایا کہ ثلاثتن پر جو تنوین ہے یہ مضاف الیہ کے عوض میں ہے، یعنی کہ تین اشخاص کے اعتبار سے، سمجھے نہیں؟ چلے جی آگے۔ كتب في الحاشية توضيح أنه إذا فرض تفرقهم والشمس على نصف نهارهم مثلا فقام أحدهم وشرق الثاني وغرب الثالث إلى أن تلاقوا جميعا فببلوغ الشمس تلك الدائرة يتم الدورة للمقيم دون الغربي بل تمامه عنده ببلوغها نصف نهاره وذلك أزيد من الدور بيسير فاليوم بليلته عنده أطول بما يقتضيه تلك الزيادة وهكذا يزيد كل يوم بليلته عنده على ما قبله بما يوجبه سيره فقد توزعت عنده دورة كاملة بالنسبة إلى المقيم على ما عداها من الأدوار واندرج عنده مقدار يوم بليلته بالقياس إلى المقيم في مقادير الأيام فلا محالة ناقص أيامه عن أيام المقيم بواحد۔ آگے وأما الشرقي فإن تمام الدورة عنده ينقص عن تمام الدورة الحقيقية بيسير وهكذا ينقص قدر كل دورة أما قبلها بما يوجب سيره فإذا عاد إلى المقيم فقد اجتمع عنده من تلك النقصانات دورة كاملة وزاد له يوم وليلة وهذا أوضح۔ چلے شاباش۔ کتب فی الحاشیہ، یہاں بھی ماتن کا منیہ شارح اس کو نقل کرتے ہیں، اس منیہ کے اندر ماتن نے یہ جو مسئلہ غریبہ ہے اس کی توضیح کی ہے، اس کی توضیح کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ توضیح سے پہلے آپ ایک تمہید سمجھ لیں۔ تمہید یہ ہے کہ دن اور رات کیا ہوتا ہے کہ جس نقطے پر سورج اس وقت ہے، جب دوبارہ سورج اس نقطے پر آئے گا تو یہ ایک دن رات ہوگا، یہ ایک دن رات۔ مثال کے طور پر سورج نصف النہار کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، نصف النہار پر ہے سورج، تو جب دوبارہ سورج نصف النہار پر آئے گا تو ایک دن رات پورا مکمل ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا، سمجھ آئی بات؟ اب آپ فرض کریں کہ تین شخص ہیں،
3 شخص ہیں 3 شخص، اور سورج ان کے سروں کے اوپر ہے، سورج ان کے سروں سروں کے اوپر ہے۔ اب ان میں سے ایک شخص ادھر ہی ٹھہرا رہتا ہے مقیم اسی پوائنٹ پر، جی اور ایک شخص وہ مغرب کی طرف حرکت کرتا ہے، جی مغرب کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے زمین کے اوپر۔ مثلا مثال کے طور پر سورج نصف النہار پر ہے، آپ اس جگہ ایک اس طرف مغرب کی طرف اور دوسرا مشرق کی طرف چل پڑتا ہے، اور ان کی جو حرکت ہے وہ سورج کی حرکت سے نصف ہے، ان کی حرکت سورج کی حرکت سے نصف ہے، نصف ہے۔ سمجھ آئی تھی بات؟ جی اور سورج کس طرف جائے گا؟ سورج بھی مغرب کی طرف جائے گا۔ تو جب سورج ان کے سروں پر آئے گا، مقیم کے سر پر آئے گا، مقیم کا 1 دن رات ہو جائے گا، مغربی کے سر پر آئے گا تو مغربی کا 1 دن رات ہو جائے گا، اور مشرقی کے سر پر آئے گا تو مشرقی کا 1 دن رات پورا ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی تھی بات؟ یہ 2 باتیں سمجھ آ گئی۔ پہلی بات کیا کہ دن رات ہوتا ہے کیا؟ سورج مثلا نصف النہار پر سورج ہے تو دن رات ہوگا جب دوبارہ نصف النہار پر سر پر سورج آئے گا تو یہ 1 دن رات مکمل ہوگا، مکمل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ جو یہ 3 اشخاص ہیں، سورج ان کے سر پر ہے، نصف النہار کا وقت ہے، ایک مغرب کی طرف حرکت کرتا ہے، دوسرا مشرق کی جانب چل پڑتا ہے، اور ایک ادھر ہی ٹھہرا رہتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ ان کی حرکت سورج کی حرکت سے نصف ہے، یعنی کہ سورج وہ ان سے 2 گنا زیادہ حرکت کرتا ہے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ جی تو اب جب سورج مقیم کے سر پر آئے گا تو مقیم کا 1 دن 1 رات 1 دن رات پورا ہو جائے گا، اور مغربی کے سر پر آئے گا تو مغربی کا 1 دن رات، پورا ہو جائے گا، اور مشرقی کے سر پر آئے گا۔ اس کا 1 دن اور 1 رات اب سمجھیے، جب سورج کی حرکت ان کی حرکت سے 2 گنا ہے تو جب سورج اپنا نصف النہار سے نصف النہار تک ایک دور مکمل کرے گا، جب سورج آیا یہاں اس جگہ پر دوبارہ تو مغربی یہاں تو سورج یہاں آ گیا نا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، پھر مغربی اس جگہ پر آیا تو سورج آ گیا اس جگہ پر، مغربی جب یہاں پہنچا تو سورج آ گیا یہاں، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر مغربی جب اس جگہ پر آیا تو سورج آ گیا یہاں، اچھا، پھر مغربی جب یہاں آئے گا تو سورج آ جائے گا یہاں، اب مغربی جب یہاں آئے گا تو سورج بھی آ جائے گا یہاں۔ اب سورج کے 2 چکر ہو گئے، سورج کے 2 چکر، سورج کے 2 چکر ہو گئے، یعنی مقیم کے 2 دن اور 2 راتیں ہوگی، مقیم کی 2 دن اور مقیم کی 2 دن اور 2 راتیں ہوگی، اور جو مغربی ہے اس کا 1 دن اور 1 رات ہوا ہے، مغربی کا 1 دن اور یہ سمجھ آ گیا، مقیم کے 2 دن اور 2 راتیں، اور مغربی کا تو یہ مغربی کا دن بن گیا جمعہ رات کا، اور مقیم کا دن بن گیا جمعے کا، جمعے کا۔ ٹھیک ہے؟ اب لے لو مشرقی کو، مشرقی کو دوبارہ دیکھیں اس کو ذرا، اچھا جی، اچھا، سورج حرکت کرے گا مغرب کی طرف اور مشرقی حرکت کرے گا مشرق کی طرف، سورج آ گیا یہاں، مشرقی آ گیا یہاں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ سورج کی حرکت ضعیف ہے، ڈبل ہے، ٹھیک ہے؟ پھر مشرقی پہنچا یہاں اس جگہ پر اور سورج آ گیا یہاں، اچھا، پھر مشرقی آ گیا اس جگہ پر اور سورج آ گیا اس جگہ پر، پھر مشرقی آ گیا یہاں اور سورج بھی آ گیا یہاں۔ یہ جو ثلث اول ہے، ثلث اول، یہاں مشرقی کا 1 دن اور 1 رات مکمل ہو گیا، 1 دن اور 1 رات۔ پھر اسی طرح یہ ثلث ثانی پر مشرقی کا 2 دن اور دوسرے، پورا ہو جائے گا، اور پھر یہ ثلث ثالث یہ تیسرا، یہاں 3 دن اور 3 رات ہو جائیں گی۔ سمجھ آ گئی تھی بات؟ تو یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ایک معین دن ایک شخص کے اعتبار سے وہ ہو جمعہ کا دن، دوسرے کے اعتبار سے ہو وہ جمعرات کا دن، اور تیسرے کے اعتبار سے ہفتے کا، ہاں یہ مقیم کے لیے بنے گا جمعے کا دن، ٹھیک ہے؟ اور مغربی کے لیے بنے گا جمعرات کا دن، اور مشرقی کے لیے بنے گا ہفتے کا دن، ہفتے کا ہفتے کا دن۔ سمجھ آ گئی بات؟ کیونکہ دن اور رات کیا ہوتا ہے کہ جب سورج مثلا نصف النہار پر، تو دوبارہ جب سورج نصف النہار پر آئے گا، ان کے سروں کے اوپر آئے گا تو ان کا 1 دن اور 1 رات مکمل ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی جی بات؟ جی چلیں جی،
اچھا اب اس کے اندر کیا ہے کہ یہ جو مشرقی ہے یہ دیکھیں یہ ابھی ادھر ہی ثلث دور پر ہی پہنچا تو اس کا دن رات مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے، پھر دوسرے ثلث پر پہنچا تو اس کا دوسرا دن، ہاں تو تیسرے پر پہنچا تو 3 دن 3 رات مکمل ہو گیا۔ چلیں کریں ترجمہ۔ کاتب فی الحاشیہ، ماتے نے لکھا بیچ حاشیہ کے، توضیح اس کی یہ ہے کہ بے شک شان یہ ہے کہ جب فرض کیا جائے تفرق ان کا، جدا ہونا 3 اشخاص کا، حال یہ کہ سورج ان کے نصف النہار پر ہے، مثلا ٹھیک ہے آپ کوئی اور وقت بھی لے سکتے ہیں، مثلا نصف النہار پر ہے تو فاقام احدہم تو ان میں سے ایک مقیم رہتا ہے، وشرق الثانی اور جو دوسرا ہے وہ مشرق کی طرف چل پڑتا ہے، وغرب الثالث اور تیسرا مغرب کی طرف چل پڑتا ہے، الا حتیٰ کہ وہ ملاقات کرتے ہیں سارے، یعنی دوبارہ وہ اس نقطے پر آتے ہیں۔ اب جب دوبارہ اس نقطے پر آئیں گے تو جو مغربی ہوگا اس کا 1 دن رات بنے گا، مقیم کے 2 دن اور 2 دفعہ سورج اس کے سر پر آ چکا ہوگا، اور مشرقی کے 3 دفعہ سارا اس کے اوپر آ چکا ہوگا۔ چلے نہیں بس پہنچنے سورج کے تل کا دائرہ، اس دائرے کو تام ہوگا دور واسطے مقیم کے نہ کہ غربی کے، ٹھیک ہے، جب سورج یہاں آئے گا نا اپنا دور مکمل کر کے مغرب سے مشرق ہوتا ہوا ایسے دوبارہ اس پر آئے گا تو جو مقیم ہوگا اس کا دور مکمل ہو جائے گا، اس کا 1 دن اور رات، لیکن مغربی کا نہیں، مغربی کا کیا ہے ابھی آدھا دن ہوا ہے، مغربی کا آدھا دن ہوا، بل تمام ہو بلکہ مغربی کا تمام پورا دن ہوگا، اندہ ہو نزدیک، ہاں مغربی کے تمام ہو بلکہ تمام دور یہ نزدیک مغربی کے ہوگا، بسبب پہنچنے سورج کے نصف نہار مغربی کے، جب اس کے نصف نہار پر پہنچے گا، وذالک اور یہ ازید ہے اس دور سے بیسیرن کچھ، فالیوم بلیلتہ پس دن سمیت رات اس کے، عندہ نزدیک مغربی کے اطول ہے، اس کے نزدیک دن رات بڑا ہو گیا ہے، بما یقتضیہ تلک زیادہ اتنا کہ جس کا تقاضا کرتا ہے یہ اضافہ، جس کا یہ اضافہ تقاضا کرتا ہے وہ ہے نصف، یعنی کہ ڈبل ہو گیا ہے اس کے لیے دن اور رات، مثلا مقیم کے لیے 24 گھنٹے کا دن اور رات ہے تو اس کے لیے 48 گھنٹے کا دن اور رات بن جائے گا، سمجھ آئی بات جی؟ فرض کرے 24 گھنٹے کا دن اور 24 گھنٹے کی رات فرض کر لیں۔ اچھا جی آگے کیا ہے؟ وہاں قضا اور اسی طرح یزید، اسی طرح زائد ہوتا رہے گا ہر دن اپنی رات کے ساتھ، عندہ نزدیک اس کے، علی ما قبلہ اپنے ما قبل اس کے، بما یوجبہ سیرہ ساتھ اس کے کہ تقاضا کرتا ہے اس کا سیر اس کی، وہ ہم نے فرض کی ہے کہ ان کی جو سیر ہے حرکت ہے وہ سورج کی حرکت سے نصف ہے، آدھی ہے، تو فقط توسعت عندہ تو تحقیق منقسم ہو گیا، عندہ اس کے نزدیک ایک دورہ کاملہ بنسبت مقیم کے، ٹھیک ہے جی، علی ما اداہا اوپر منقسم ہو گیا اوپر ان کے جو ما سوا اس دورہ کے ہیں ادوار سے، ان درجہ عندہ مندرج ہوگا اس کے نزدیک مقدار 1 دن کی ساتھ رات اس کے ساتھ قیاس کے طرف مقیم کے بیچ مقادیر دنوں کے، فلا محالہ لہذا نہیں کوئی شک کہ کم ہوں گے اس کے دن ان ایام المقیم مقیم کے دنوں سے، بواحد ایک دن کم ہوگا، مقیم کے 2 دن ہو گئے اور اس کا 1 دن، اور بہر شرقی تو اس کا تمام دورہ نزدیک شرقی کے وہ کم ہے کس سے؟ تمام دورہ حقیقیہ سے، بیسیرن کچھ وہ کم ہے، یہ اتنا ثلث، وہاں قضا اور اسی طرح ینقصو کم ہوتا جائے گا مقدار ہر دورہ کی اپنے ماقبل دورے سے، ساتھ اس کے کہ تقاضا کرتا ہے اس کا سیر اس کی، ٹھیک ہے، وہی جتنا یہ ہم نے نصف فرض کی ہے، تو فائزہ عادہ الی المقیم تو پس جب لوٹے گا یہ دور طرف مقیم کے تو جمع ہوں گے نزدیک مقیم کے ان نقصانات سے، جمع ہوں گے کیا؟
ایک کامل دورہ، ٹھیک ہے، وزادہ لہو، اور زائد ہو جائے گا اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ مقیم کے یہ جو نقصانات ہیں نا، تو ان کو جب جمع کریں گے تو ایک دور مکمل، تو مقیم کے اوپر اس کو جب ہم زائد کریں گے تو مقیم کے 2 تھے نا، تو یہ 3 بن جائیں گے۔ وزادہ لہو، اور زائد ہوں گے واسطے شرکی کے، زائد ہوگا 1 دن اور 1 وہذا اوضاع، اور یہ کیا ہے؟ اوضاع ہے۔ چلیں جی آگے۔ ولو فرض حرکتها مساویة لحرکت الشمس كان ما بين الافتراق والاجتماع للمقیم یوما ولیلة وللمشرقی یومین وللمغربی الوقت الذي وقع الافتراق فيه۔ چلیں جی، یہ تو تھا کہ اگر ہم فرض کریں کہ ان کی جو حرکت ہے وہ سورج کی حرکت سے نصف ہے، تو پھر مقیم کے 2 دن اور 2 راتیں، اور مغربی کا 1 دن اور 1 رات، اور مشرقی کے 3 دن اور 3 راتیں۔ اور اگر ہم فرض کریں کہ ان کی جو حرکت ہے وہ سورج کی حرکت کے مساوی ہے، سورج کی حرکت کے مساوی ہے، تو جتنا مغربی حرکت کرے گا سورج بھی اتنا ہی حرکت کرے گا، حتیٰ کہ جو سورج ہے وہ مغربی کے سر کے اوپر ہی رہے گا، مغربی کے سر پر۔ تو جب دوبارہ مغربی اس پوائنٹ پر آئے گا جس پر یہ تینوں کھڑے تھے، تو مغربی کا سیم وہی دن ہوگا، مغربی کا، کیونکہ مغربی کے سر کے اوپر ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اور جو مقیم ہے، مقیم تو مقیم کا 1 دن اور 1 رات ہو جائے گا، کیونکہ دوبارہ سورج آ گیا وہاں۔ اور جو مشرقی ہے، مشرقی کے 2 دن اور 2 راتیں ہو جائیں گی، مشرقی کی 2 دن اور 2 راتیں۔ مثلا سمجھ لیں اس کو، یہ دیکھیں مقیم تو واضح ہے نا، یہاں مقیم کھڑا ہے، اچھا سورج مغرب سے ہوتا ہوا دوبارہ یہ مشرق سے طلوع کرے گا، اور یہاں جب پہنچے گا تو یہ بن جائے گا کیا؟ مقیم کا 1 دن اور 1 رات ہو گیا۔ اور جو مغربی ہے اس کا سیم وہی دن ہے، کیونکہ مغربی بھی یہاں ہے، سورج بھی اس کے سر کے اوپر ہے، پھر مغربی یہاں ہے، سورج اس کے سر کے اوپر، حتیٰ کہ جب مغربی یہاں آئے گا تو سورج بھی اس کے جہاں جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے فرض یہ کیا ہے کہ اس کی حرکت سورج کی حرکت کے برابر ہے، تو پھر مغربی کا وہی دن۔ اور مشرقی کے یہ بن جائیں گے 2 دن اور 2 راتیں۔ وہ کس طرح؟ سورج ہے یہاں، ٹھیک ہے، میں اس کو ڈبل کرنے لگا ہوں ذرا آسانی کا سمجھ لیں۔ مثلا سورج آ گیا یہاں تو مشرقی ہوگا کیا؟ یہاں، ٹھیک ہے، اچھا پھر مغربی ہوگا مشرقی، سورج ہوگا یہاں تو مشرقی بھی کیا ہے؟ یہاں، تو یہ کیا ہو گیا؟ مشرقی کا 1 دن اور 1 رات۔ پھر سورج آ گیا ادھر اور مشرقی ہے ادھر، ٹھیک ہے، پھر سورج جب ادھر آیا تو مشرقی بھی ادھر آ گیا، دوبارہ پھر سورج اس کے سر کے اوپر آ گیا، تو مشرقی کے بن گئے 2 دن اور 2 راتیں۔ سمجھ آ گئی جی بات؟ چلیں نہیں۔ ولو فریضہ، اور اگر فرض کیا جائے حرکت ان کی مساوی واسطے حرکت شمس کے، تو ہوگا وہ جو درمیان افتراق اور اجتماع کے، یہ افتراق یعنی جس وقت جدا ہوئے اور اجتماع جب دوبارہ ملے، واسطے مقیم کے ہوگا 1 دن اور 1 رات، اور واسطے مشرقی کے ہوں گے 2 دن، اور واسطے مغربی کے الوقت وہی وقت اللہ جی واقع الافتراق فی، جس کے اندر افتراق واقع ہوا تھا، یعنی وہ نصف النہار تو نصف النہار ہے، طلوع کا وقت ہے تو طلوع کا وقت ہے، غروب کا ہے تو غروب کا وقت ہے مثلا۔ سمجھ آ گئی جی بات؟ چلیں جی آگے۔ وَكَتَبَ أَيْضًا فَرَّعْنَ ذَلِكَ عَلَى الْقُرْوِيَّةِ وِفَاقًا لِلْقَوْمِ وَإِلَّا فَهَذَا مُتَفَرِّعٌ عَلَى إِمْكَانِ الدَّوْرِ حَوْلَ الْأَرْضِ وَإِنْ كَانَتْ مُكَعَّبَةً وَهَذِهِ صُورَةُ كُرَّةِ الْعَالَمِ بِحَسْبِ تَسْطِيحِ الْمُجَسَّمَاتِ۔ چلیں جی، اچھا جی، تھوڑا وَكَتَبَ أَيْضًا، شارح بیان کرتے ہیں کہ یہاں بھی ماتن کا ایک منیہ ہے، اس منیہ کے اندر ماتن نے کہا کہ یہ جو ہم نے مسئلہ پیچھے ایک مسئلہ غریبہ متفرع کیا ہے زمین کی کرویت کے اوپر، تو یہ زمین کی کرویت کے اوپر ہم نے متفرع کیا اس لیے کیونکہ زمین کی کرویت کے اوپر قوم کا اتفاق ہے، قوم کا اتفاق، یعنی علماء ہیئت وہ متفق ہیں کہ زمین کی جو شکل ہے وہ کرویت ہے، وگرنہ ماتن کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اگر زمین کو ہم کرہ فرض نہ کریں بلکہ زمین کو ایک مکعب شکل کی فرض کریں تو پھر بھی یہ مسئلہ متفرع ہو سکتا ہے، پھر بھی یہ مسئلہ متفرع ہو سکتا ہے۔ مکعب شکل یہ سمجھیں، یہ مکعب شکل ہے،
یہ اس طرح مثلا زمین اگر اس طرح مکعب شکل کی ہو نا تو پھر بھی کیا ہے یہ مسئلہ متفرع ہو سکتا ہے، اور اس کے اوپر اس کے گرد حرکت کریں یہ، ٹھیک ہے، یہ تینوں لوگ ہم فرض کریں کہ یہ حرکت ممکن ہے تو پھر بھی یہ مسئلہ متفرع ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ زمین کیا ہو، کرہ ہو تو پھر ہی یہ مسئلہ غریبہ متفرع ہے۔ زمین کی کرویت کے اوپر اس لیے کیا کیونکہ قوم کا کرویت ارض کے اوپر اتفاق ہے، اس لیے۔ چلیں جی، وکاتب ایدن، اور لکھا ماتن نے نیز کیا فرعنا ذالک، متفرع کیا ہم نے اس کو اوپر کرویت کے وفاقا للقوم، قوم کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے۔ وَإِلَّا وَغَرْنَا فَهَذَا، پس یہ جو مسئلہ ہے یہ متفرع ہوتا ہے اوپر امکان دور کے، یہ دور ممکن ہو حول الارض، زمین کے گرد، وَإِنْ كَانَتْ مُكَعَّبَةً، اگرچہ زمین کیا ہو مکعب شکل کی ہو تو پھر بھی یہ مسئلہ متفرع ہو سکتا ہے۔ چلیں یہ آگے، وَهَذِهِ صُورَةُ قُرَّاتِ الْعَالَمِ بِحَسَبِ تَسْطِيحِ الْمُجَسَّمَاتِ۔ چلیں جی، یہ دیکھیں یہ عالم جسمانی ماتیں نے بیان کر دیا، عالم جسمانی، عالم جسمانی کہا کہ یہ 13 قرات کے اوپر مشتمل ہے، خود ایک قرہ ہے اور جو 13 قرات کے اوپر مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے اوپر کیا ہے؟ فلک الافلاک، پھر اس کے نیچے فلک ثوابت، پھر فلک زحل، پھر فلک مشتری، پھر فلک مریخ، پھر فلک شمس، پھر فلک زہرہ، پھر فلک عطارد، پھر فلک قمر، پھر عناصر ہے قرۂ نار، قرۂ ہوا، قرۂ ماء اور قرۂ ارض۔ اب کہتے ہیں کہ اگر آپ ان 13 قرات کو ایک سطح کے اوپر کاٹیں، ایک سطح، یہ جسم ہے نا، تو ایک سطح کے اوپر کاٹیں تو ان کی جو شکل بنے گی وہ اس طرح بنے گی، نظر آئیے آپ کو، اس طرح آپ کو نظر آئیں گے۔ تو یہ جو شکل ہے یہ مجسم شے کو سطح بنا کر پیش کیا گیا ہے، اس شکل کے اندر مجسم کو سطح بنا کر پیش کیا گیا۔ یہ ہے تو جسم ہے نا، یہ جسم ہے، یہ سارا یہ عالم جسمانی ہے، تو اس کو جب آپ ایک سطح کے اوپر کاٹیں گے تو اس طرح کی شکل نکلے گی، جس طرح کہ پیاز ہے، پیاز کو اگر آپ کاٹیں تو اس کے جو ہے نا وہ اس کے اندر جو پردے ہیں، لیئرز ہیں، وہ آپ کو نظر آئیں گی۔ سمجھ آ گئی نہیں بات؟ تو یہ مجسم شے کو سطح بنا کر پیش کیا گیا، جس طرح کہ یہ دیکھیں آپ، یہ پیاز ہے اس طرح، مثلا مثال کے طور پر یہ عالم ہے جو 13 قرات کے اوپر مشتمل ہے، یہ جسم ہے، تو اس کو سطح کے اوپر آپ کاٹیں گے تو اس طرح یہ، جس طرح کہ یہ پیاز کے پردے اس طرح آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، اس طریقے سے۔ بس جو پہلا اس کو آپ فلک الافلاک سمجھیں، دوسرے کو آپ فلک ثوابت، اسی طرح آخر والے کو آپ قرۂ ارض سمجھ لیں۔ تو اس طریقے سے یہ بطلی موس کا نظریہ ہے کہ عالم جسمانی جس کے اندر ہم ہیں یہ اس طرح کا ہے، اور جو جدید سائنس ہے وہ اس طرح نہیں مانتی، وہ نہیں مانتی اس طرح یہ کائنات کو، بلکہ وہ نظام شمسی پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سورج مرکز ہے، یہ جتنے بھی ہیں نا کواکب ہیں وہ اس کے گرد گردش کرتے ہیں، حتیٰ کہ زمین کو بھی وہ ایک کوکب مانتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ زمین سورج کے گرد حرکت کرتی ہے۔ سمجھ آ گئی نہیں بات؟ چلیں جی، وہذی صورت قرات العالم، اور یہ صورت ہے قرات عالم کی، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے نیچے، بحسب تسطیح المجسمات، مجسمات کو سطح بنانے کے اعتبار سے، مجسمات کو سطح بنانے کے اعتبار سے۔ سمجھ آ گئی نہیں بات؟ چلیں جی، یہ مقدمہ مکمل ہو گیا، مقدمہ مکمل ہے، اور کتنی فصلیں اس کے اندر؟ 5۔ تو مقدمہ مکمل، اس کے بعد 5 فصلیں ہیں، یہ مقاصد ہے، اور پھر آخر میں ایک خاتمہ ہے۔ یہ جو پہلی فصل ہے یہ دوائر کے بیان میں ہے، آپ ان دوائر کو مطالعہ کیجئے، یہاں سے بھی، باقی جو کتابیں امدادی میں نے آپ کو بتائی ان سے بھی آپ مطالعہ کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ پھر آپ ان کو اچھے طریقے سے سبق کو سمجھ پائیں گے۔ چلیں نہیں بس، کوئی سوال ہے اس کے اوپر آپ کا؟ ہاں جی، مکعب ہو سکتی ہے نا حرکت، وہ کہتے ہیں امکان، فرض کر لیں نا، امکان ہے، امکان نکالیں، آپ ایک ڈبہ لے لیں نا، ڈبہ،
ٹھیک ہے، جس طرح کے گیند ہے اس کے اوپر حرکت ہو سکتی ہے نا کہ نہیں ہو سکتی؟ تو مکعب کے اوپر بھی ایسے ہو سکتی ہے۔ وہ دیکھیں لفظ غور کریں، انہوں نے کیا کہا ہے؟ متفرن علی امکانی دور حول الارض، یہ پہلے امکان نکالو، ٹھیک ہے جی، پھر اس کے بعد چلیں جی۔